جا سکتے ہیں. جو چیز بری ہے اس ضمیر اور نور ایمان کو بیچیں تھا, اس کی فضا کو ختم کیا. فکری جمود کا اس جمود کو توڑا جائے. پھر فرشتہ آواز بجائے گا کوئی جس کو لے کر پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر شاید یہ جملہ مشکل ہو تو قدر شکن جو ہے یہ ایسی صدا ہوتی ہوئے لوگ ہیں اور جو رسوائی میں ہے وہ بے جاتا ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اپنے الفاظ الہلال اس آن بان سے نکلا کہ مولانا آزاد کے میں نے اندازہ لگایا 12 روپے سبسکرپشن تو ٹھیک ہے, 10 روپے سچ کے پردے میں. آج ہمارے کالج نے 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے سیلیبریٹ کیا ہے. گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن جو ہے یہ تو ایک ہسٹوریکل کالج ہے اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے آپ کو بتانے میں کہ 1950 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اس انسٹیٹیوشن کو وزٹ کیا ہے. ایجوکیشن کو ترجیح دینا اور ایسے انسان کے جنم دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہمارے لیے ایک فرض بنتا تھا. اس لیے آج ہم نے اپنے کالج میں یہ دن سیلیبریٹ کیا ہے. ہمارے آنریبل وائس چانسلر صاحب آئے ہیں, کلاسٹر یونیورسٹی سے ڈگنیٹریز آئے ہیں, کشمیر یونیورسٹی سے ڈگنیٹریز آئے ہیں. ہمارے سری نگر ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی کالجز ہیں وہاں سے طلبہ اور طالبہ آئے ہوئے ہیں. وہ اپنے اظہاروں کو یہاں ایکسپریس کریں گے اور جو اسپیکرز آئے ہیں ان کو سنیں گے تاکہ ایسی ایمیننٹ پرسنالٹی جس نے کہ اتنی یونٹی کی بات کی ہوئی ہے اور ہندوستان میں جو ایجوکیشن کا نظام ہے وہ انہوں نے ہی شروع کیا ہے, تو اسی کو لے کے آج ہم نے اپنے کالج میں یہ ڈے جو ہے نیشنل ایجوکیشن ڈے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. خاص میسج ہمارے بچوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے سارے بچوں کو یہ سمجھنا ہے کہ آزاد کی جو پالیسی اور ویژن تھا ایجوکیشن کو لے کے, یونٹی کو لے کے, ایز اے نیشن, انڈیا ایز اے نیشن کو لے کے, اسی سیم پالیسی کو, اسی سیم پرسپیکٹو کو لے کے ہم نے اپنی کنٹری کو لیڈ کروانا ہے اور آگے بڑھانا ہے. آج 11 نومبر 2023 مولانا آزاد کی برتھ اینیورسری ہے. مولانا آزاد ہندوستان کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے اور ایک گریٹ سوشل ریفارمر تھے. مولانا آزاد کا اگر کنٹریبیوشن ایز این ایجوکیشن منسٹر دیکھیں, ان کی جو تعلیم ہوئی تھی مولانا آزاد کی وہ دینی تعلیم تھی, لیکن ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ خالی دین تک محدود نہیں تھی. اگر جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کافی کنزرویٹو ہو جاتے ہیں لوگ, لیکن ان کے اندر جس طرح کی ذہانت تھی وہ ہندوستان کو ایک ملک دیکھنا چاہتے تھے. وہ پاکستان بننے کے فیور میں نہیں تھے, وہ ہندوستان کو ایک ملک دیکھنا چاہتے تھے اور ہندو مسلم یونٹی کے وہ بہت ہی اسٹرانگ پیروکار تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم سب ایک رہیں. مولانا آزاد نے ایجوکیشن منسٹر کی حیثیت سے اس زمانے میں ہمارے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا, ویمن ایجوکیشن کو پروموٹ کیا. انہوں نے چاہا کہ ہمارے ملک میں ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوٹ بنے. IIT کا جو خواب ہے وہ مولانا آزاد کا ہے. مولانا آزاد نے IIT کھڑگپور کو سب سے پہلے بنایا اور مولانا آزاد نے اس کے علاوہ ہمارے جو لوکل ٹیلنٹ تھا, جو ہمارا ہیڈن ٹیلنٹ تھا, اس کو ابھارنے میں بہت ہیلپ کری. سنگیت اکیڈمی, ناٹک اکیڈمی, تمام انہوں نے کلچرل کنونشن, کلچرل کانفرنس وغیرہ انہوں نے تمام چیزیں انہوں نے اسٹیبلش کی اپنے زمانے میں. سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے ہندوستان کی ایجوکیشن کو ایک اسٹریم میں لانے کے لیے انہوں UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو انہوں نے اسٹیبلش کیا. یہ ان کا میجر کنٹریبیوشن ہے. مولانا آزاد چاہتے تھے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی تعلیم حاصل کریں اور سیکنڈری ایجوکیشن تک انڈیا کا ایجوکیشن جو ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہو, فری ہو, عام ہو, جس سے وداؤٹ ایجوکیشن جو ہے انڈیا ترقی نہیں کر سکتا. اور ایجوکیشن ہی ایک ایسا ہے. اب آج کے دور میں گورنمنٹ آف انڈیا نے جو NEP 2020 امپلیمنٹ کیا ہے اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو مولانا آزاد کے یہ ڈریم کا ایک نیو پروجیکٹ ہے جس میں گورنمنٹ اس پر اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, ووکیشنل کورسز کے لیے تمام چیزوں پہ ایمفیسس دے رہا ہے. مولانا آزاد بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا جو لوکل ٹیلنٹ ہے وہ ابھرے. مولانا آزاد یہ بھی چاہتے تھے کہ
हमारी जो एजुकेशन हो, तालीम हो, वो हमारे लोकल ज़ुबान में हो, जिससे कि बच्चे किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। हमारी NEP 2020 में भी लोकल लैंग्वेजेस को, स्पोकन लैंग्वेजेस को, नेशनल लैंग्वेजेस को तरजीह दी जाती है। हमारे NEP 2020 में इस वक्त जो है हम अपने कल्चर को प्रोटेक्शन करने के लिए भी तालीम दे रहे हैं। इंडिया का जो है सिविलाइजेशन और कल्चर, ये एक मेन टारगेट रखा गया है। हम इंडिया में पीस पे जो है कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमारे मुल्क में यूनिटी पे पैदा हो।